صفحہ نمبر 333 سورہ شعراء آیت نمبر 46۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأُلْقِيَ، پس ڈال دیے گئے، السحرۃ جادوگر، ساجدین سجدے میں، قالو کہنے لگے، آمنا ہم ایمان لائے، برب العالمین تمام جہانوں کے رب پر، ربی موسیٰ رب جو موسیٰ کا ہے، وہ ہارون اور ہارون کا ہے۔ قالا کہنے لگا فرعون، آمنتم تم ایمان لائے ہو، لہو اس پر، قبلا پہلے اس کے، ان آذانا کہ میں اجازت دیتا، لکم تم کو، انہو بے شک وہ، لکبیرکم وہ البتہ بڑا ہے تمہارا، الذی جس نے، علمکم سکھلایا تم کو، السحر جادو، فلسوف تعلمون پس ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا۔ کیا معلوم ہو جائے گا؟ لَأُقَطِّعَنَّ ضرور میں کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وَأَرْجُلَکم اور تمہارے پاؤں کو، من خلاف خلاف سمت سے، الٹ سمت سے، وَلَأُصَلِّبَنَّکم اور ضرور میں سولی چڑھا دوں گا تم کو، اجمعین تم سب کو۔ قالو وہ کہنے لگے، لا ضیر کوئی دکھ نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، انا بے شک ہم، الی طرف ربنا اپنے رب کے، منقلبون لوٹنے والے ہیں، انا بے شک ہم، نطمع ہم چاہتے ہیں، ان یغفر لنا یہ کہ معاف کر دے ہم کو، ربنا ہمارا رب، خطایانا ہماری خطاؤں کو، ان کننا یہ کہ ہم ہو جائیں، اول المومنین پہلے ایمان لانے والے بنی اسرائیل میں سے۔ صدق اللہ العظیم۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ جو واقعات اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر اپنے بتائے جاتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، اپنے نبی کو سنائے جاتے ہیں، اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی اس کے اندر ایک حوصلہ افزائی ہوتی تھی کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، اور آپ کو ایک تقویت ملتی ان واقعہ کو سن کر کہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا گیا، ان کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ اس نے بلا لیا جادو کو، اپنے جادوگروں کو، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی بلا لیا اور اپنی عوام کو بلا لیا۔ اسے بڑا گمنڈ تھا کہ میں جو میرے جادوگر ہیں وہ جیت جائیں گے، میری اکثریت بھی ہے، اور یہ موسیٰ جو ہے یہ مغلوب ہو جائے گا۔ اس نے بڑی امیدیں تھی، لیکن جب اس نے رسیاں پھینکی اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا تو جو علم والا بندہ وہ جان جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے، عام بندوں کو نہیں پتہ لگتا۔ جیسے باغات کے اندر، باغ کے اندر پھل ہوتے ہیں، مالی کو پتہ ہے کون سا پھل کس قسم کا ہے، ہمیں تو کوئی پتہ نہیں ہوتا کون سا پھل کس کی کتنی مالیت ہے، کس قسم کا ہے، بس ہلکا پھلکا پتہ ہے اس کی خوشبو اچھی ہے، اس کی خوشبو اچھی ہے، ہمیں نہیں پتہ کس کا معاملہ کیا ہے۔ اسی طرح وہ جو جادو کرتے ہیں انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، جو ہم نے کیا وہ جادو ہے، یہ جادو نہیں ہے، علم والے بندے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا تو یہ تو ایک سمجھنے والی بات ہے کہ یہ جو بڑے چھوٹے لوگ، جیسے ہم پیچھے پڑھے ہیں نا، حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ وہ زیادہ ہو رہے ہیں کم ہو رہے ہیں۔ اس کے پہلے تھا کہ اس کے ماننے والے غریب ہیں یا امیر ہیں، ہرقل نے پوچھا تھا تو ابو سفیان نے کہا اس کے ماننے والے غریب ہیں۔ تو یہ دیکھو یہ جادوگر تھے جو آنے کی خاطر وہ اپنے شعبدہ بازی کرتے تھے، لیکن جب اللہ نے ان کو سمجھ دی، انہوں نے دیکھا، وہ سجدے میں گر گئے۔ اور وہ جو فرعون بڑے دماغ کا مالک تھا، بڑے اپنے آپ کو دانا سمجھتا تھا، اس کو سمجھ نہ لگی، اتنے موضع دیکھنے کے باوجود وہ بہتے ہی چلا گیا اور اپنی سلطنت کو بچاتے بچاتے وہ خود بھی جہنم کے گڑھے میں گر گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ جب جادوگروں نے دیکھا تو وہ سجدے میں گر گئے۔ یعنی یہ ایک شکرانے کے طور پر، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ہدایت دے دی، ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیا۔ یہ بھی کام کرنا چاہیے، سجدے میں گر کر اللہ کی تسبیح بیان کرنی جیسے بھی ہوتی ہے۔ میرا ایک دو دوست ہے، وہ پڑھ لکھ گئے، میں نے دیکھا اس کا والد چھوٹی مسجد کے اندر پڑھتے ہوتے تھے، میں نماز پڑھا تھا تو میرے صاحب سجدے میں گیا
اب وہ سجدے میں کیا رہا اردو کے اندر، یا اللہ اس کے بیٹا ایک امریکہ چلا گیا، ایک اچھی جاب پہ لگ رہا ہے تو اچھا خوشحالی ہو گئی، پہلے بڑی غربت تھی، کہتا ہے یا اللہ تیرا بڑا ہی احسان، اور سجدے میں کہہ رہا ہے یا اللہ تیرا بڑا ہی احسان ہے، یا اللہ تیرا بڑا ہی کرم ہے، یا اللہ تیری بڑی رحمتیں ہیں، یا اللہ تو نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، یا اللہ میں تیرا دینا دے ہی نہیں سکتا، یا اللہ تو نے مجھے کھانے کو دیا، مجھے روٹی دی، یا اللہ کبھی میں نے اچھا کپڑا پہنا ہی نہیں، میں بس میں یقین جانے میں بھی سجدے وہ بھی سجدے میں اپنی تصویر بھول گیا، اس کی سن رہا تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اردو کے اندر اللہ کی تعریف کر رہا ہے، یہ کام وہ سجدے میں گر گئے، اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگ پڑے، یا اللہ کا شکر ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل آئی غزوہ بدر کے موقع کے اوپر آپ بھی سجدے میں گر گئے، اور اتنی دل جمی کے ساتھ اللہ کو پکارا، ابو بکر کیا اٹھے یا اس نے بس کیجئے اللہ آپ کی مدد کرے گا، ان سجدے میں گرنا اور پڑھنا اور اللہ کے آگے سر کو جھکانا یہ بڑا ہی ایک اچھا مقام ہے، عمدہ مقام ہے، اس سے اللہ کے انسان قریب ہو جاتا ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین، وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پتہ چل گیا کہ یہ رب یہ فرعون نہیں ہے، فرعون جو رب ہے وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، ربی موسیٰ و ہارون جو رب ہے موسیٰ کا اور ہارون کا، قالا وہ کہنے لگا، اب اس نے پیندرا بدلا فرعون نے، اس نے کہا کام خراب ہو گیا، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا نا، ہم نے وہ پچھلی آیت پڑھی تھی لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا غَالِبِينَ، ہم ضرور تباہ کریں گے جادوگروں کی اگر وہ غالب آ گئے۔ اس آیت میں تھوڑی سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل تھی، لیکن یہ مجھے پتا کل پڑھیں گے سمجھ آ جائے گی۔ یہ فرعون کو پتا قال آمنتم، اس نے پیندرا بدلا، اسے پتا تھا جادوگر اگر غالب آ گئے تو میری بادشاہ قیام ہو جائے گی، اور جادوگر ہار گئے جب تو اس نے دیکھا پوری قوم نے دیکھ لیا کہ جادوگر جو وہ موسیٰ ہارون سچا ہے، اس نے کہا کام خراب ہونے لگا، فوراً کہنے لگا قال آمنتم، لوگوں کو بولا وہ تم نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں، اور پہلے ہی تم نے کیا کام کر، اس کا مطلب ہے تم آپس کے اندر ملے ہوئے ہو، انہو لکبیرکم الذی علمکم السحر، لگتا ہے یہ تمہارا بڑا ہے موسیٰ جس کے تم جادو سیکھے، تم کو جادو سیکھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ جادوگر کو میں نے پورے ملک سے اکٹھا کیا، موسیٰ کی ان سے کوئی ملاقات ہوئی نہیں، میں نے اکٹھا کیا، میں نے بلایا، موسیٰ کہاں مدین سے چلا میرے پاس آیا، ان کی ملاقات ہوئی نہیں، لیکن جب جھوٹ بولنا جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا گیا، کہتے رہا تمہارا یہ بڑا ہے موسیٰ اس نے تم کو جادو سکھلایا، فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جانو گے، کیا کروں گا، لَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّن خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دوں گا مخالف سمت سے اور تم کو سولی چڑھا دوں گا۔ اتنی زبردست اس نے دھمکی دی کہ عام انسان جو ہوتا ہے وہ پھسل جاتا ہے، لیکن دیکھیں جب ایمان راسخ ہو جاتا ہے نا دل کے اندر، تو ہم نے ابھی پڑھا ہے تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان آ جاتا ہے اس کے دل کو مضبوط کر دیتا ہے، اس کو خوشی راحت ملتی ہے، وہ کہنے لگے تو نے کیا کرنا ہے، تو ہاتھ وہ کاٹ دے گا، تو جو کرنا کر لے کوئی بات نہیں، ہم انا نتم قالوا لا ضیرا انا الی ربنا منقلبون، ہمیں کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں، ہمیں لوٹنا اللہ کی طرف۔ یہ تھے وہ لوگ جو کامیاب ہو گئے جنہوں نے اللہ کے لیے جب بھی جس نے بھی جس وقت بھی اللہ کے لیے قربانی دی، وقت کی، مال کی، اپنی جان کی، اللہ نے اس کو پوری دنیا تک اس کو عظیم کر دیا۔ دیکھو انہوں نے قربانی دی، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اللہ نے قرآن کے اندر ذکر کر دیا لوگوں کا کہ وہ لوگ تھے، قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، یہ لوگ تھے جنہوں نے جان کی پرواہ نہ کی، کوئی بات نہیں۔ لیکن اگر ہم دیکھیں رسول اللہ کے صحابہ کرام، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر اس کی عمار کی والدہ سمیہ، پہلی جو مسلمان شہید خاتون جو کو شہید کیا گیا ابو جہل نے، کتنی تکلیفیں اٹھائی، وہ جب گزرتے تھے تو اتنی ان کو مار پڑتی تھی، اللہ کے نبی دیکھ کر وہ کہتے ہیں آل یاسر صبر کرو، صبر کرو، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا، صبر کرو۔ یہ بات ایک سوچنے والی، یہ ہر بات سوچنے والی ہے، انسان سوچے کہ اگر جیسے یہ کہتے ہیں مشکل کشا، حاجت روا، یہ پتہ نہیں کیا کا پکارتے ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یار میں کہتا ہوں کہ ہمارے بچے کو کچھ پیڑ مار دے باہر کھڑی کر، انسان سے برداشت ہی نہیں ہوتا، انسان کو گلے پڑ جاتا ہے جا کر، اور تو نے میرے بچے کو، انسان میں طاقت ہو صحیح، وہ انسان بس نہیں کرے گا، چپ نہیں بیٹھے گا۔ اللہ کے نبی کے سامنے آل یاسر کو اتنی تکلیف دی جا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں آل یاسر صبر کرو، اس کے بدلے تمہیں جنت دے گا۔ پھر ہم نے دیکھا ابو جہل نے سمیہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، پھر ہم دیکھا یاسر کو تکلیفیں لالا وہ برداشت نہ کر سکے، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر عمار انہوں نے کچھ کلمے ادا کر دیے، لیکن اللہ کے پاس رو پڑے،
یا رسول اللہ مجھ سے جان بوجھ کر نہیں میں نے کیا، انہوں نے مجھے اتنی تکلیف دی بے ساختہ میرے منہ سے نکل گئے جو میں نے جملہ فرمایا تیرے دل میں کیا محسوس کرتے ہو؟ یا رسول اللہ دل میں آپ سے محبت ہے، آپ سے پیار ہے۔ کہا اے عمار اگر پھر بھی کبھی ایسا موقع تو میں ایسے کلمے کہہ دیا کرنا، یعنی آپ ایسے کہہ رہے تھے، یہی اب معاملات تھے۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ بلال کے ساتھ کیا ہوا تھا، ان کو رسے کے گلی کا رستہ باہر کر گلے میں رسی ڈال کر لڑکوں کو دے دیا جاتا تھا اور ان کو گلیوں میں پھیلایا، لیکن اس کے باپ کہتا تھا نہیں جو بھی تھا آہد ان کو اتنا مان، یہ سوچنے کے بعد سوچے انسان، اگر کسی ہم میں سے کسی کو کوئی گربن پکڑ لینا تو ہم کہتے ہیں پوری زندگی نہیں بھولتے یار سے میری بےزتی کی تھی، بےزتی کی چراہ کے اندر، تو ایک بندے کو گلے میں رسی ڈال کر سڑکوں میں گھمایا جائے، پیچھے بچوں کو ڈال دیا جائے، وہ اس کو پتھر بھی ماریں روڑے بھی ماریں اور پھر گرم جو پتھر ہوتے ہیں لٹا دیا جائے، اوپر پتھر رکھ دیا جائے، تو کیا معاملہ ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود وہ ثابت جو ماضی کا لو جہل امیہ جو ماضی کر لے میں نے تیری بات کو نہیں مانتی، نہیں مانا نے بات کو، عادت کرتے رہے، ابو بکر نے آزاد کرایا۔ اسی طرح خباب بن ارت کو دیکھ لیں، کیا ظلم نہیں کیا، وہ کہتے ہیں عمر فاروق کہتے ہیں خباب بن ارت آئے، عمر فاروق اپنی جگہ سے اٹھ پڑے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، خباب کو بھی جگہ پر بٹھا دیا، تو کہنے لگے خباب تیرے علاوہ صرف ایک آدمی ہے جو اس مسئلہ کا حقدار ہے، ایک تو ایک اور آدمی ہے۔ خباب کہنے لگا وہ آدمی کون ہے؟ عمر، جس کو جو میری جگہ جہاں بیٹھ سکتا ہے، وہ کہ آپ کہنے لگے عمر فاروق وہ بلال ہے، وہ تیری جگہ یہ بیٹھ سکتا ہے۔ خباب کہنے لگے یا امیر المومنین نہیں، جتنی مار مجھے پڑی نا، جتنی تکلیف مجھے اٹھائی گی نا، بلال نے اتنی تکلیف اٹھائی نہیں۔ آپ میرے پیچھے آ کے میری پشت دیکھیں، انہوں نے کیا قمیض اٹھائی، عمر فاروق کہتے ہیں پیچھے گوشت نام کی چیز ہی نہیں تھی، وہ کہتے ہیں مجھے لٹا دی جاتا کولوں کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا اور صرف میری چربی تھی جس سے وہ کولے بوجھتے تھے۔ اتنا ظلم اتنی تکلیف، لیکن اس کے باوجود انہوں نے دین کو جو مرضی ہو جائے دین کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو باتیں بتائی جا رہی ہیں، اگر ان کو اللہ نے ساتھی دیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو بھی ایسے ساتھی دیے، ان کے پاس موسیٰ کے پاس ساتھی تھے، ایسے لوگ تھے، اور آپ کے پاس بھی آپ کو تکلیفیں آئیں، لیکن آپ کے پاس دیکھو کتنے عظیم لوگ ہیں، کتنے عظیم ساتھی ہیں جنہوں نے دین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کر دیا اور رہتی دنیا تک وہ امر ہو گئے۔ ان کا نام جب بھی لیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، حدیث پڑھی جاتی ہے، ابو بکر کا نام آتا ہے، عمر کا نام آتا ہے، بلال کا آتا ہے، خباب بن ارت کا آتا ہے۔ ان کے بغیر کوئی تقریر مکمل ہوتی نہیں، کوئی حدیث کی کلاس مکمل ہوتی نہیں، کوئی درس مکمل ہوتا ہی نہیں۔ ایسے لوگ تھے جنہوں نے قربانیاں کر دی، ان پر اللہ کی رحمتیں ہیں، قیامت تک وہ ذکر ہوتا رہے گا۔ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، یہ ایک ہی خواہش تھی کہ ہم پہلے ایمان والے ہو جائیں، ان سے سب پوری قوم سے اللہ ہم کو قبول کر لے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ ہم نے جو غلطی کی اللہ کے نبی کے سامنے آ گئے، ان کا مقابلہ بازی کی، ہم سے بہت بڑی غلطی، ہماری یہی خواہش، انا نطمع، ہم یہی چاہتے ہیں اللہ ہم کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے اور ہم پہلے مسلمان بن جائیں۔ یعنی اتنا ان کا ایمان پختہ ہو گیا، دل کے اندر ایمان اتنا راسخ کر گیا کہ فوراً کیا اٹھے، نہیں ہم پہلے بن جائیں، فوراً سجدے میں گئی، کوئی پرواہ نہیں کی یہ فرومسا کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ اللہ ہمارے بھی ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، یا اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا جو اس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں، یا اللہ ہم کو معاف فرما دینا، اپنی رحمت کے گوش میں لے لینا۔ صدق اللہ العظیم۔